Assalamu alaikum, this is Mueed Pirzada. At the end of 23rd September 2023 यानी 23 सितंबर 2023 के इख्तिताम में गुज़िश्ता 18-24 घंटे में ऐसी बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो हिंदुस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, कनाडा के हवाले से, अमेरिका के हवाले से और एक ओवरऑल ग्लोबल ऑर्डर के हवाले से उनकी बड़ी अहमियत है। और इन डेवलपमेंट्स के फॉर रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इनकी इम्प्लीकेशंस होंगी। खास करके जब आप देखते हैं कि जैक सलिवन जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने पोजीशन ली कनाडा की सपोर्ट में। उनकी पोजीशन लेने के चंद घंटों के बाद अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन जो हैं, टोनी ब्लिंकन, उनको भी इस इशू के ऊपर एक पोजीशन लेनी पड़ी। और टोनी ब्लिंकन ने जब पोजीशन ली तो उन्होंने सिर्फ सिख एक्टिविस्ट जो है हरदीप सिंह निज्जार के मारे जाने की तरफ या कनाडा को सपोर्ट करने की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने ये कहा कि ट्रांस नेशनल रिप्रेशन जो भी रियासतें कर रही हैं, हम उसे गौर से देख रहे हैं और हम ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की इजाजत नहीं देंगे। तो वो कॉन्सेप्ट जो डेवलप कर रहा था नॉर्थ अमेरिका में गुज़िश्ता कई बरसों से, जिसके हवाले से सेनेट में एक लेजिस्लेशन पीस भी सेनेटर जेफ मार्कले ने पेश किया हुआ है और जिसके हवाले से फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI ने एक हॉटलाइन एस्टेब्लिश कर दी हुई है। पहले से मैंने इसके हवाले से एक से ज्यादा दफा पहले इसका जिक्र किया, वीलॉग्स में जिक्र किया। वो अब एक मुकम्मल शक्ल में बिकॉज ऑफ द मर्डर ऑफ द सिख एक्टिविस्ट, वो एक बड़ी मुकम्मल शक्ल में दुनिया के सामने आने लगा है। और इसके साथ ही मैं समझता हूं कि इसे रूल आउट नहीं करना चाहिए कि 2020 के दिसंबर में बलोच जो एक्टिविस्ट थी, बलोच जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, करीमा बलोच साहिबा, उनका जो मर्डर हुआ था कनाडा के अंदर लेक ओंटारियो के आगे पीछे, वो चीज़ भी मुझे लगता है कि वापस आ जाएगी। और कैनेडियन अथॉरिटीज जिन्होंने पहले इसे एक नॉन क्रिमिनल एक्टिविटी समझ के कि हमें इसमें कोई क्रिमिनल चीज़ नहीं मिली, उसको डिसमिस उन्होंने कर दिया था, उन्हें इस केस को दोबारा रीओपन करना पड़ेगा। बिकॉज अब हिंदुस्तानी चूंकि गुस्से में है इस वक्त, वो ये मसलसल ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कैनेडियंस की जो लॉ एनफोर्समेंट है वो इवन बैलेंस नहीं है। वो समझते हैं कि वो ये कह रहे हैं, आर्गुमेंट बना रहे हैं कि सिख जो है हरदीप सिंह निज्जार तो एक दहशतगर्द था, उसके मारे जाने को कैनेडियन गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा उठा लिया है, लेकिन करीमा बलोच एक एक्टिविस्ट थी, प्योरली पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, वो दहशतगर्द नहीं थी। उसका जो कत्ल हुआ, वो कहते हैं वो कत्ल हुआ, उसको कैनेडियंस ने उस वक्त डिसमिस कर दिया था। और इसके हवाले से अब इंडिया की साइट्स जो है वो मुसलसल लिख रही हैं, ये आर्गुमेंट बिल्डअप हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये चीज भी वापस आ जाएगी। लेकिन बिफोर आई गो इनटू ऑल दीज थिंग्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग, बड़े अहम इश्यूज हैं। इनका ताल्लुक इंटरनेशनल लॉ के साथ है, इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से है, जो ग्लोबल ऑर्डर जैसे शेप हो रहा है उसके हवाले से। और आपको पता है कि दिस इज एन एरिया एंड अ सब्जेक्ट जिसमें बहुत डीपली मैं इंटरेस्टेड हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं इन चीज़ों की तरफ चलूं, मैं पहले थोड़ा सा पाकिस्तान की अंदरूनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरफ मैं चलना चाहता हूं, जिसका मैं जिक्र पहले भी कर चुका हूं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल काजी फायज ईसा साहब ने जो फैजाबाद का जो धरने का जो केस है उसको उन्होंने रीओपन करने का फैसला किया है। रीओपन तो इज नॉट द राइट टर्म। बुनियादी तौर पर जो 8 रिव्यू पिटिशंस सुप्रीम कोर्ट के सामने पड़ी थी, जिन्हें पिछले जो 3 चीफ जस्टिस थे उन्होंने उन्हें टेकअप नहीं किया था। साकिब निसार साहब ने गालिबन टेकअप नहीं किया, आसिफ सईद खोसा साहब ने टेकअप नहीं किया, गुलजार साहब ने टेकअप नहीं किया, फिर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने टेकअप नहीं किया। अब काजी फायज ईसा साहब ने उन 8 रिव्यू पिटिशंस को लगा दिया है, कॉज लिस्ट में वो आ चुकी हैं। काजी फायज ईसा साहब के साथ जस्टिस अतर मिनल्ला और उनके साथ जस्टिस मोइनुद्दीन जो हैं वो इसकी समाअत करेंगे 28 सितंबर से। अब मैंने इसकी तरफ पहले इशारा किया था कि काजी साहब जो हैं, ऑनरेबल जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं, उन्होंने सेफ प्ले किया है और एक्चुअल इशू ये था ही नहीं। बिकॉज ये जो पिटिशंस हैं ये डाली भी इस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पे गई थी। इनमें से एक पिटिशन तो पाकिस्तान की तारीख की अजीबोगरीब पिटिशन है जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने खुद डाली हुई है, जिसका अखबारात पे बहुत डिटेल्स जो हैं वो पब्लिश हो रही हैं। एक पिटिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डलवाई गई थी, एक पिटिशन पेमरा से डलवाई गई थी, एक पिटिशन MQM से डलवाई गई थी, इसी तरह कुछ और इसमें पिटिशंस भी हैं। IB की भी शायद इसमें एक पिटिशन है। और ये पिटिशंस जो हैं ये एक तरह से अब बेकार हो चुकी हुई थी, स्टेज के ऊपर कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। अब तो जिन्होंने ये पिटिशंस डाली थी, ISI ने, पेमरा ने, MQM ने, PTI ने, वो सब इन पिटिशंस को परस्यू करने में इंटरेस्टेड नहीं है। और ये तो काजी फायज ईसा साहब ने खुद अपनी थिंकिंग के तहत, उनकी अपनी एक डिजायर है जिसके तहत उन्होंने इन पिटिशंस को टेकअप किया। लेकिन इन पिटिशंस को टेकअप करने के हवाले से मैं देखता हूं कि जो PMLN रिलेटेड बहुत से एक्टिविस्ट हैं, आप उसको कह सकते हैं ट्विटर के ऊपर, ये उनकी टीम्स हैं, वो इसके हवाले से बहुत ज्यादा
ایک ڈس انفارمیشن پیدا کر رہے ہیں, غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں. اس تاثر یہ دیا جا رہا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے, ہم تو نہیں جانتے کہ ان کے مائنڈ میں کیا ہے کہ آنریبل چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے کس مقصد سے اس کو اٹھایا ہے, لیکن اس کو پریزنٹ اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کانفرنٹیشن کا ایک فیصلہ کر لیا ہے, اور یہاں پر اب جنرل باجوہ صاحب کا, جنرل فیض حمید جو ہیں ان کا حساب کتاب ہونے والا ہے, ISI کا بہت حساب کتاب ہونے والا ہے, بڑی ایسی چیزیں اٹھنے والی ہیں جس میں بڑے انکشافات ہوں گے, اور اس کے نتیجے میں شاید پاکستان کے سسٹم میں کوئی سول ملٹری بیلنس پیدا ہو جائے گا, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کوئی چیکس پیدا ہو جائیں گے. اور پھر چونکہ اس میں میڈیا کا بھی ہے, جو ایکچوئل ڈیسیجن کیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے, جس کا ڈیٹیل ڈیسیجن چھپا تھا ان the second month of 2019, وہ بہت اچھا ڈیسیجن تھا. ویسے اگر آپ اس ڈیسیجن کو, میں نے دوبارہ نکال کے دیکھا, اٹس اے ویری بیلنس ڈیسیجن, اور اس ڈیسیجن کے اوپر جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت ایک رد عمل اور ریاکشن کیا وہ بہت بیجا تھا, وہ ان نیسیسری تھا, ان کو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. اب یہ ان کو ظاہر ہے اس سٹیج پہ ان کے لیے ایک امبیرسمنٹ اس سے ہو سکتی ہے, بٹ دیٹس ناٹ the real point. اس ڈیسیجن میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ حکومت پاکستان کو چاہیے تھرو دی آرمی چیف, تھرو دی نیول چیف, تھرو دی ایئر فورس اینڈ ادر جو ہیڈز ہیں آرگنائزیشنز کے, وہ دیکھیں کہ وہ کون سے اشخاص اور کون سے افراد ہیں, کون سے ایلیمنٹس ہیں جو اس فیض آباد کے نومبر 2017 کے دھرنے کے لیے ریسپانسبل تھے. تو بالکل صحیح ہے کہ ہونا بھی یہی چاہیے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ نہیں کہا کہ فوج اس کے لیے رسپانسبل ہے, ISI رسپانسبل ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حکومت پاکستان رسپانسبل ہے, ریاست پاکستان رسپانسبل ہے, کیونکہ یہ جو میں ابھی پوائنٹ اٹھا رہا ہوں, اس پوائنٹ کا جب میں ابھی امریکہ اور کینیڈا کی طرف واپس آؤں گا, انڈیا کی طرف واپس آؤں گا, پاکستان کی طرف واپس آؤں گا, تو یہ جو پوائنٹ ہے کہ روگ ایلیمنٹس, اشخاص اور افراد ریسپانسبل ہیں ایک غلط کام کرنے کے لیے, ایک جرم کرنے کے لیے. اگر ایک ہاسپٹل کے اندر ایک ڈاکٹر ریپ کر دیتا ہے تو میڈیکل پروفیشن یا میڈیکل کمیونٹی نے وہ ریپ نہیں کیا, وہ ہاسپٹل نے ریپ نہیں کیا, وہ اس ڈاکٹر نے یا نرس نے کوئی چیز کی ہے, لیکن وہ اس کو جنرلائز کر دیتے ہیں. شہید ارشد شریف کا قتل حکومت پاکستان نے نہیں کیا, ریاست پاکستان نے نہیں کیا, ISI نے نہیں کیا, پاکستان آرمی نے نہیں کیا. کہیں شہید ارشد شریف کے قتل کا فیصلہ کور کمانڈرز نے بیٹھ کے کسی کانفرنس میں نہیں کیا, یہ کوئی DG ISPR اور ان کے آفیسرز نے بیٹھ کے نہیں کیا, یہ کوئی DG ISI اور ان کے افسران نے بیٹھ کے ایک میٹنگ نہیں کی ہے پارا کے اندر کہ ارشد شریف جو ہیں ان کو قتل کر دینا چاہیے. یہ وہ روگ ایلیمنٹس, کرمنل ایلیمنٹس, ارریسپانسبل ایلیمنٹس جب اداروں کی امپورٹنٹ پوزیشنز پہ آ جاتے ہیں اور اداروں کی جو طاقت ہوتی ہے, اس کے جو ریسورسز ہوتے ہیں, ان کو وہ استعمال کرتے ہیں, وہاں پھر اس قسم کے چیلنجز کھڑے ہوتے ہیں, جن کو ٹھیک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ انسٹیٹیوشنل ڈیفیکٹس کو ٹھیک کریں گے اور انسٹیٹیوشنز کو ریفارم کریں گے. پولیس نہیں ریپ کرتی, پولیس والا کوئی ریپ کرتا ہے. پولیس قتل نہیں کرتی, کوئی پولیس والا قتل کرتا ہے. یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس کو ذہن میں رکھیں, بیکاز آج کی جو یہ ڈسکشن میں کر رہا ہوں اس کے ساتھ یہ پوائنٹ جو ہے یہ بہت غیر معمولی امپورٹنس جو ہے وہ استعمال کر لیتا, حاصل کر لیتا ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ ان اشخاص کی, چیف جسٹس نہیں تھے اس وقت, تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ان اشخاص کی نشاندہی ہونی چاہیے جنہوں نے یہ ارریسپانسبل ایکٹ کیے. اور میڈیا کے حوالے سے بھی, چونکہ اس وقت میڈیا بلیک آؤٹ کیا گیا تھا, ٹویٹر کا, یوٹیوب کا, بہت سی اور ویب سائٹس کا, تو قاضی صاحب نے اس وقت یہ کہا کہ اس کو یہ بھی نہیں کر سکتی, کوئی ریاستی ادارے یا انٹیلیجنس جو ہے یہ نہیں کر سکتی, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. بائی دا وے میں آپ کو بتاؤں گا, مجھے بھی پتا چلا ہے 1-2 گھنٹے پہلے کہ پاکستان کے اندر گلوبل ولیج اسپیس کی جو سائٹ ہے, جو نیوز سائٹ ہے, ویب سائٹ ہے, اس کو بلاک کر دیا گیا ہے, اور وہ وہاں پر ایکسیسیبل نہیں ہے, کیونکہ باہر کی دنیا میں یہاں سے ہم بیٹھ کے کینیڈا, امریکہ سے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. یہ مجھے نہیں ویسے سمجھ رہی کہ اس اسٹیج پہ, لیکن چونکہ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے میڈیا کا ذکر کیا ہے, آئی ڈونٹ نو کہ کدھر جا کے آپ اس کی کمپلین کریں گے. اور اگر بند کرنی تھی تو وہ یہ بڑی بینائن سی ویب سائٹ ہے, یہ تو پاکستان کی برانڈنگ کے لیے اسٹیبلش کی گئی تھی ویب سائٹ ہے. 18 مہینے کے بعد اگر اس کو اچانک بند کیا ہے تو اس میں تو کوئی کانٹینٹ ایسا چھپتا ہی نہیں تھا, اس میں کوئی کانٹینٹ ایسا پلیسمنٹ ہوتا ہی نہیں تھا, اس کو ایک ینگ لڑکیوں کی ٹیم ہی چلا رہی تھی, میں تو اس کے ساتھ ہینڈز آن نہیں تھا. لیکن ظاہر ہے اگر اس کو بند کیا گیا ہے تو میری نسبت اور میرے ریلیشن یا میرے تعلق کی وجہ سے مجھے تنگ کرنے کے لیے بند کیا گیا, بیکار بات ہے. میں نے خود ہی کبھی نہیں دیکھی گلوبل ولیج اسپیس کی سائٹ پچھلے 6 مہینوں میں, کھول کے دیکھی ہی نہیں ہے, اور وہ خود ہی چل رہی ہے انڈیپینڈنٹلی طور پہ, تو اس کو بند کر دینا ایک بچگانہ قسم کی حرکت ہے. بٹ دیٹس بسائڈ دا پوائنٹ. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے میڈیا پہ قدموں کے حوالے سے بھی بہت کچھ کہا تھا. اب اس سٹیج پہ امپریشن اور آپٹکس کیا جنریٹ ہو رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جنرل باجوہ کو, جنرل فیض حمید کو ٹیک آن کرنے لگے. یہ بالکل غلط تاثر ہے. اس سٹیج پہ ہو سکتا ہے بہت سے پٹیشنرز جن کی یہ پٹیشنز ہیں ریویو کی, وہ اس کو پرسیو نہ کریں, وڈرا کر جائیں, اس پہ کوئی بہت لمبی ڈبیٹ نہیں ہوگی. اور
जनरल फैज हमीद ने अगर धरने में जो भी रोल प्ले किया होगा एस डी जी आई एस आई, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जनरल बाजवा के कंकरेंस, उनके कंसेंसस, उनकी इजाजत के बगैर नहीं किया गया वो। बहुत से लोग मीडिया में 40 से ज्यादा लोगों के साथ एक मीडिया इंटरेक्शन में जनरल बाजवा ने इसका जिक्र किया था बहुत महीनों के बाद जब ये चीज हो चुकी थी, और उन्होंने कहा कि जी हमारा धरने से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि आम तासुर यह था कि धरना इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने ऑर्गेनाइज किया, पीएमएलएन की उस वक्त की हुकूमत को मजीद अंडर प्रेशर लाने के लिए किया। ये वो धरना था जिसमें इलेक्शन एक्ट के अंदर एक छोटी सी अल्फाज का जो रद्द-बदल था, उसको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जो उस वक्त अपने आप को तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह कह रही थी, उन्होंने आके फैजाबाद में धरना दिया जो गालिबन 12, 13, 14, 15 दिन चलता रहा, जिसके नतीजे में एक पुलिस एक्शन हुआ। उस पुलिस एक्शन के नतीजे में 6 या 7 लोगों की जानें ज़ाया गई, गालिबन 200 के करीब जख्मी हुए, बहुत से लोग गिरफ्तार हुए, और उनकी जब गिरफ्तारी की रिहाई हुई तो उस वक्त के जो डीजी रेंजर पंजाब या जो भी थे, उन्होंने वहां पे लोगों को हजार रुपए ज़्यादा राह के तौर पे दिए कि आप लोग यहाँ से जा रहे हैं, जेल से निकले हैं। एक पुराना ट्रेडिशन था, ये एक अहमकाना हरकत थी। उसकी डॉन के एक रिपोर्टर ने अपने फोन के ऊपर वीडियो बना ली, उसके बाद एक फजूल आर्गुमेंट डेवलप कर गया। हरकत भी उन्होंने फजूल ही की, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको ये हरकत करनी चाहिए थी, हरकत उन्होंने फजूल की, अनवाइज उन्होंने हरकत की, ये कोई हरकत प्लान्ड नहीं थी, पता नहीं कैसे उन्होंने ये हरकत कर दी। लेकिन इस हरकत के नतीजे में एक अजीबोगरीब आर्गुमेंट ये डेवलप कर गया कि जो लोग लाए गए थे उनको रिवॉर्ड के तौर पे, इनाम के तौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने आके हजार रुपए बांटे। दैट डिडंट मेक एनी सेंस। लाए जरूर होंगे, मैं नहीं कह रहा कि लाए नहीं थे, कि धरना उन्होंने नहीं करवाया होगा, बहरहाल ये पैसे देने और वापस का जो कनेक्शन था, ये कोई लॉजिकल मंतकी कनेक्शन नहीं था। असल में जो चीज वहां पे थी कि डीजीआई जो हैं उनको कहा आर्मी चीफ ने कि आप, क्योंकि वो जाते नहीं थे वापस, लाए भी थे लेकिन उनके कंट्रोल में नहीं थे, वो चाहते थे कि हमसे एक एग्रीमेंट किया जाए, तो उनके साथ उस वक्त के डीजीआईएसआई जनरल फैज हमीद ने बैठ के, या वो डीजीसी थे उस वक्त शायद, उन्होंने बैठ के उनके साथ एक एग्रीमेंट किया, उनके साथ बैठ के एक एग्रीमेंट किया जिसके ऊपर उनके सिग्नेचर थे। जब ये रेंजर्स की डीजी साहब के हजार रुपए बांटने वाली सिचुएशन सामने आई, तो तमाम तवज्जो जनरल फैज हमीद साहब की उस इन्वॉल्वमेंट से, जो उनको नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जनरल बाजवा के कहने पे उनको करनी पड़ी। अदरवाइज कभी ऐसा हो थोड़ा सकता है कि बलवाइयों के साथ पाकिस्तान का इंटेलिजेंस चीफ जो है वो बैठ के एक एग्रीमेंट कर ले। वो एग्रीमेंट चलता रहा सोशल मीडिया। तो अब यहाँ पर अगर ये रिव्यू खुलते हैं, लोग ये समझते हैं कि जनरल फैज की तरफ तवज्जो आएगी, जनरल बाजवा को कोई गुज़न पहुंचेगा। ये दोनों चीजों में से कुछ भी नहीं होने लगा। मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों नहीं होने लगा। ये सिर्फ ऑप्टिक्स है। काजी फैज ईसा साहब हैज पिक्ड अप अ वेरी सेफ फाइट। प्रॉब्ली ये फाइट भी शायद उन्होंने पिकअप नहीं की, सिर्फ वो लोगों को और बार एसोसिएशंस को, वकला को, चूंकि नादान लोगों की पाकिस्तान में एक फौज हर शहर के अंदर मौजूद है, यानी सोच समझ की बहुत कमी है, तो वो उन सबको बहलाने के लिए एक ऑप्टिक्स जनरेट कर रहे हैं जिसमें ऐसा लगता है कि काजी फैज ईसा साहब इज टेकिंग ऑन द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हेड ऑन। ये फैजाबाद का धरना अपनी तमाम तर इंपॉर्टेंस खो चुका है। ये 2017 नवंबर की बात है। मकसद क्या था वो भी हमें वैसे ठीक से क्लियर नहीं हुआ, बिकॉज नवाज शरीफ साहब ने 28 अगस्त या 28 जुलाई 2017 को वो रिजाइन कर चुके थे। उस वक्त हुकूमत शाहिद खाकान अब्बासी साहब की थी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कंटिन्यू करना था टिल द इलेक्शन। मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब की हुकूमत को कमजोर करने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए क्यों धरना करना पड़ा, मतलब दैट इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। मैं इसको आज तक नहीं समझ सका। उस वक्त एक पैरेलल व्यू और एक नैरेटिव भी कहीं से दिया गया था। वो व्यू ये था कि जनरल बाजवा साहब जो हैं उनकी पोजीशन को वीकन करने के लिए खुद राना सनाउल्लाह और कैप्टन सफदर और पीएमएलएन ने ऑर्गेनाइज किया है, बिकॉज ये मसलसल उस वक्त एक तासुर के कायम किया जाता था कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो कादियानी हैं, वो अहमदी हैं, और यहाँ पर ये इशू उठाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन हकीकत नहीं हमें पता ठीक तरह से कि मकसद क्या था, सब कुछ था। लेकिन इस स्टेज पे इससे कुछ भी नहीं होना। ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिक्स हैं। जनरल बाजवा का तासुर ये भी पैदा करते हैं नवाज शरीफ साहब, फिर ये तासुर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनरल बाजवा उनके बहुत बड़े दुश्मन थे, जनरल बाजवा ने उनकी हुकूमत खत्म कर दी। मैं आपको कई वीलॉग्स के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जनरल बाजवा और नवाज शरीफ साहब के दरमियान बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप हमेशा रहे हैं। ये बड़े कॉर्डियल रिलेशनशिप थे, ये रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट थे। दो दोस्तों के दरमियान और मेंटोर्स के दरमियान में कभी भी ऊंच नीच हो जाती है। जब जनरल बाजवा से नवाज शरीफ साहब को कभी बहुत गुस्सा था जब उन्होंने गुजरांवाला में तकरीर की और उनका नाम लिया, तो वो बेसिकली शिकायत की अंदाज में था। जनरल बाजवा को आर्मी चीफ उन्होंने बनाया, सोच समझ के बनाया, रिकमेंडेशंस पे बनाया, गारंटीज पे बनाया। जनरल बाजवा ने 2016 में आर्मी चीफ बनने के बाद नवाज शरीफ साहब को पनामा के स्कैंडल से निकालने की कोशिश की, डीजीसी को स्पेशली लेकर आए,
جو جنرل فیض تھے، جنرل فیض نے تمام میڈیا کو، شہید ارشد شریف سمیت لوگوں کو کالز کی، ان کو کہا کہ ہم نواز شریف کی حکومت کے لیے کانفرنٹیشن مسائل نہیں پیدا کرنا چاہتے. سبسیکوئنٹلی، اور اس پہ شہید ارشد شریف، بینگ ارشد شریف دا بولڈ گائے، انہوں نے اٹھا کے ٹویٹ کر دیے، جنرل فیض کی پکچر لگا کے ٹویٹ کر دی، جس کے نتیجے میں دی دین ڈی جی سی تھے، میرا خیال ہے ڈی جی آئے تھے، کیا تھے جی، سی تھے، پر ان کے لیے خاصی اس وقت جو ہے نا کمپلیکسٹی اس وجہ سے پیدا ہو گئی. بعد میں ایک پیچ اپ اس حوالے سے ہو گیا. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ بعد میں جنرل باجوہ، ایک ماحول ایسا بن چکا تھا میڈیا میں، تحریک انصاف، پولیٹیکل پارٹی، پولیٹیکل ڈبیٹ، فوج کے اندر، ISI کے اندر، جس کو جنرل باجوہ نئے آرمی چیف کی حیثیت سے کنٹرول نہ کر سکے، اور نواز شریف صاحب کی حکومت کا فال جو تھا پیناما کیس کے سلسلے میں، اسے کنٹرول نہ کر سکے. اس میں وہ ڈان لیکس والا ایشو، پھر وہ ٹویٹ جو کر دیا تھا جنرل غفور نے جو ٹویٹ کر دیا تھا، اس ٹویٹ کے اوپر جو بحث ہوئی، جس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب بہت زیادہ غصے میں آ گئے. انہوں نے جنرل باجوہ کو بلا کے ان کی بہت زیادہ بےزتی کی، کہا کہ جنرل غفور جو ہیں ان کو نکال دیا جائے، ان کو سسپینڈ کر دیں، ان کو فوج سے نکال دیں، اور چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو گئیں. جس کے بعد جو اتھارٹی تھی ڈیسیجن میکنگ کی، وہ بہت حد تک جنرل باجوہ کے ہاتھ سے، میرا خیال ہے سم ویئر اراؤنڈ مارچ 2018 جنرل باجوہ کے ہاتھ سے ڈائنامکس آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے، اور ڈائنامکس کو کمانڈرز کے ہاتھ میں چلے گئے، جن میں سے میجورٹی جو تھی وہ نواز شریف صاحب کو پسند نہیں کرتی، کیونکہ بہت خلاف تھی. لیکن جب جنرل باجوہ طاقت میں آئے، پرانے آفیسرز ریٹائر ہو گئے، جنرل باجوہ نے نئی پلیسمنٹس کی، ٹرانسفر کی، جنرل باجوہ طاقت میں آئے، تو جو پہلا انہوں نے کام کیا اپنی پاورز کو استعمال کرتے ہوئے، وہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو بیل آؤٹ کیا. آپ یہ دیکھیں کہ جب نواز شریف صاحب اکتوبر 2019 میں، یعنی ان کی، وہ تو گرفتار ہوتے ہیں 2018 میں، عمران خان کی حکومت بنتی ہے 20 اگست 2018 کو، اور جنرل باجوہ جو ہے وہ پوری شدت سے نواز شریف صاحب کو ان کے مسائل سے بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ جو سیٹنگ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے عمران خان کی، وہ نواز شریف کے خلاف ہے، نواز شریف ان کا پولیٹیکل دشمن ہے. لیکن بائی اکتوبر 2019 وہ جنرل باجوہ پریویل کرتے ہیں، نواز شریف صاحب کو جیل سے نیب سے ہزار، اور اس کے بعد پھر لندن پہنچا دیتے ہیں. تو آپ یہ خود ذرا لاجیکل ڈاٹ کنیکٹنگ کریں کہ اگر اکتوبر میں یہ ہو جاتا ہے، اور پھر خواجہ آصف صاحب تو مارچ کے حوالے سے بھی بات کر چکے ہیں کہ مارچ میں ہی جنرل باجوہ ان کو پنجاب کی حکومت آفر کر رہے تھے، تو آپ کو کلیئرلی ایک پیٹرن اور پکچر، ایک بگر پکچر آپ کے مائنڈ میں کلیئر ہوتی ہے کہ جنرل باجوہ اور نواز شریف صاحب کے درمیان میں ایک بہت اچھا ریلیشن شپ تھا. یہی وہ ریلیشن شپ تھا جس کی اسٹرینتھ پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو لایا گیا دھرنا کرنے کے لیے اسلام آباد میں، عمران خان کی حکومت کو ڈرایا گیا، نواز شریف کو باہر بھیجا گیا، مریم کو بھی باہر بھیجنے کا پلان تھا جو اس وقت ہو نہیں سکا. سبسیکوینٹ ٹو دیٹ جنرل باجوہ صاحب کی جو ایکسٹینشن تھی، ایک طرح سے گن پوائنٹ پہ کروائی گئی، وہ جب ایکسٹینشن کروائی گئی تو نواز شریف صاحب نے اس ایکسٹینشن کو لیگلی کانسٹیٹیوشنلی سپورٹ کیا، PMLN نے اس کو اسمبلی کے اندر آ کے سپورٹ کیا، PPP نے اس کو سپورٹ نہیں کیا. اس کے بعد پھر جو ریجیم چینج آپریشن ہوا، جس میں ہر سٹیپ کے اوپر PTI کو کمزور کیا گیا. ڈسکا والا سین دیکھ لیں سارا، جب الیکشن کمیشن نے ڈسکا کے الیکشن میں تحریک انصاف کی ٹانگیں اٹھا دی، ان کو بہت زیادہ ذلیل کیا گیا، ان کو ہیوملیٹ کیا گیا، اس چیز میں ویکن کیا گیا پولیٹیکلی، بہت سی اور جگہوں پہ ان کو ویکن کیا گیا. اور فائنلی پھر جو کمپلیٹ ریجیم چینج آپریشن ہے، جس کے بارے میں ناؤ وی ہیو ریزن ٹو بلیو کہ 2020 کے اندر سے بہت ہی شد و مت سے وہ آپریشن چل رہا تھا. اتنی لمبی جو میں نے تقریر کی ہے، کیوں میں نے کی ہے؟ جنرل باجوہ اور نواز شریف صاحب کے درمیان میں ایک بہت ہی اچھا ریلیشن شپ ایگزسٹ کرتا تھا، ایگزسٹ کرتا ہے. جنرل باجوہ نواز شریف صاحب کے مینٹور ہیں. نواز شریف صاحب کی پوری حکومت کو واپس لانا، PDM کی گورنمنٹ بنانا، ابھی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، ابھی بھی جنرل باجوہ پاکستان کا جو پورا ایک آرکیٹیکچر ہے ایڈمنسٹریشن کا، اس میں وہ ایک بہت امپورٹنٹ کیریکٹر اور انفلوئنس کی حیثیت سے موجود ہیں. اب نواز شریف صاحب تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اس کیس میں یہ پاسبلٹی کہ وہ جنرل باجوہ کو یا جنرل فیض کو بہت زیادہ ٹارگٹ کر سکیں گے، یہ نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ کرنا بھی چاہتے ہیں. وہ صرف ایک آپٹکس یہ جنریٹ کر رہے ہیں کہ میں بہت بہادری کے ساتھ اور بہت اصول سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو میں ٹارگٹ کر رہا ہوں، اور اصل میں ٹارگٹ کر ہی نہیں رہے، بیکاز اگر ان کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے پنگا پک اپ کرنا ہوتا تو وہ 90 ڈے کانسٹیٹیوشن لمٹ میں الیکشن کی جو پٹیشن سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی، تحریک انصاف کی اور گروپس کی، اس کو پک اپ کر لیتے، پنگا شروع ہو جاتا. بیکاز اس سٹیج کے اوپر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جو ضرورت ہے، جس کے اوپر انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے، جس کے اوپر اپنی تمام طاقت وہ خرچ کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ 90 ڈیز کی کانسٹیٹیوشن لمٹ میں الیکشن ہو، بلکہ یہ جنوری کا بھی شوشہ ابھی کلیئر نہیں ہے کہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. تو یہ ان کی سب سے بڑی اسٹریٹجک ریکوائرمنٹ ہے. یہاں قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ مختلف کیسز اٹھا رہے ہیں، اس چیز کی طرف وہ نہیں گئے. یہ ان کا سب سے بڑا چیلنج تھا جو انہوں نے بالکل ٹیک اپ نہیں کیا.
اب نواز شریف صاحب کیوں بات کر رہے ہیں جنرل باجوہ کی, وہ کیوں بات کر رہے ہیں ثاقب نثار کی, وہ کیوں بات کر رہے ہیں آصف خواجہ اپنا آصف سعید کوسہ صاحب کی, وہ صرف اس لیے بات کر رہے ہیں کہ وہ توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. ان کو ایک نیریٹو چاہیے نواز شریف صاحب کو. نواز شریف صاحب کو پریشانی یہ ہے کہ میں لینڈ کروں گا, میں بھگوڑا ہوں, میں یہاں سے دوڑ گیا تھا, میں بیماری کا بہانہ کر کے گیا, میں بیمار نہیں تھا, ساری دنیا کو پتا ہے میں بیمار نہیں تھا, میں نے کوئی سرجری نہیں کروائی, میں نے کوئی سیریس بڑا پروسیجر نہیں کروایا, میں کسی پراپر ٹرشری کیئر ہاسپٹل کے اندر کبھی ایک دن کے لیے ایڈمٹ نہیں ہوا, تو ظاہر ہے مجھے واپس کوئی تو وہ لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے اپنے آپ کو پھر ایک فائٹر کے طور پہ, ایک بریو وکٹم کے طور پہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں, وکٹم آف جنرل باجوہ, وکٹم آف ملٹری اسٹیبلشمنٹ. یہ نیریٹو جو ہے پتہ نہیں بکنا ہی نہیں بکنا, بیکاز پاکستان میں بیوقوف لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے, لیکن کم از کم ہماری اور آپ کی سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ یہ فضول نیریٹو ہم نواز شریف صاحب کو بیچنے نہ دیں, اور پاکستان کے لوگوں کو انہیں بیوقوف نہ منانے دیں. اگر کوئی 100 200 500 لوگ بھی 500 یا 1000 لوگ اگر عقل مند ہو جائیں کسی سسٹم میں جو کرٹیکل میس کریٹ کر لیں تھنکنگ کا, تو پھر آپ اس معاشرے کو اور اس پولیٹیکل ڈھانچے کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. امریکہ میں بھی ہر جو بلاگ جو ہے بیچارہ جین پینس کے پھن رہا ہے کام کرنے والا, اس کو نہیں پتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, لیکن ایک کرٹیکل میس ایگزسٹ کرتا ہے جس کی طرف ابھی میں آنے لگا ہوں آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے. لیکن اس حوالے سے ایک میں کامنٹ اور کر دوں تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ جس طرح سے آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ آپٹکس کو ڈائیورژن کر رہے ہیں, اسی طرح کی ڈائیورژن اپنی جان بچانے کے لیے پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی نے بھی کی, جنہوں نے خط رائٹ ٹائم پہ لکھا نہیں, جب لکھا تو تاریخ نہیں دی, سجیشن دے دی, اس میں مشورہ دے دیا سپریم کورٹ کے پاس چلے جائیں. یہ میں نے اس وقت بھی آپ کو ایکسپلین کیا تھا, دس واز آلسو پیور آپٹکس. Now coming to the confrontation, which is a very important confrontation between Canada and India on one side, جس میں اب یونائٹڈ اسٹیٹس کھل کے کینیڈا کے ساتھ کھڑا ہے, بیکاز پہلے ہندوستان کی طرف سے بہت واویلا یہ تھا کہ جی امریکہ برطانیہ اصل میں میٹر ویسے کوئی اور نہیں کرتا, صرف امریکہ ہی میٹر کرتا ہے پاور ایکویشن میں, لیکن امریکہ, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, برطانیہ, باقی ویسٹرن ورلڈ اور الائز جو ہیں انہوں نے کوئی پوزیشن نہیں لی. تو جو اب ایلائی میٹر کرتا ہے پوری دنیا کے لیے, وہ ایلائی کھل کے پوزیشن لے چکا ہے. پہلے بولے نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر جیک سالیون, اس کے بعد بولے سیکرٹری آف اسٹیٹ جناب اینٹونی بلنکن. میں دونوں کی جو سٹیٹمنٹس ہیں میں آپ کو پوری ایک آدھ جو منٹ کی پراپر اس کا جو مین پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو سناؤں گا کہ انہوں نے کیا کہا. اور دونوں نے یہ ری اسرٹ کیا کہ ہم کینیڈا کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اپنے کینیڈین پارٹنرز کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اس مسئلے کو, قتل کو بہت سیریسلی لیتے ہیں, یہ ان ایکسیپٹیبل ہے, اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں, ہم انڈیا کے ساتھ بھی ان ٹچ ہیں, اور اپنے انڈین کاؤنٹر پارٹس کو کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلہ جو ہے, جو دہشت گردی ہے, جو مرڈر ہوا ہے آن دا کینیڈین سوائل, اس کو سیریسلی لیا جائے اور اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. ایسے ہی چیزوں کو آگے بڑھانا ہوتا ہے. آپ نے کوئی گالیاں تو نہیں نکالنی, آپ نے کوئی ہندوستان کو پروسیکیوٹ تو نہیں کرنا, کوئی سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر اس کو لے کر تو نہیں جانا. تو سب سے پہلے آپ کی میموریز کو فریش کرنے کے لیے یہ 50-60 سیکنڈ کا میں ایک مونٹاج ہے جو میں آپ کو یہاں پر دکھانا چاہتا ہوں. We call upon the government of India to engage with us to move forward on getting to the truth of this matter. I firmly reject the idea that there is a wedge between the US and Canada. We have deep concerns about the allegations, and we would like to see this investigation carried forward. We are deeply concerned about the allegations that Prime Minister Trudeau has raised, and it would be important that India work with the Canadians on this investigation. We've been engaged directly with the Indian government as well. I think the most productive thing that can happen now is to see this investigation move forward. Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. We are willing to look at any specific information that is provided to us, but so far we have not received any such specific information. But we will get to the bottom of it. اب یہ میں نے آپ کو جو مونٹاج دکھایا جس میں آپ نے جھلکیاں دیکھی, اس میں آپ جیک سلیون کی سٹیٹمنٹ کی جھلکیاں دیکھتے ہیں, اس میں آپ امریکہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں, آپ اس میں امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن کی جھلکیاں دیکھتے ہیں, اس کے اندر آپ ہندوستان کے جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کے اسپوکس پرسن ہیں ان کی جھلکیاں دیکھتے ہیں, آپ کینیڈا کی فورن منسٹر کی جھلکیاں دیکھتے ہیں. مقصد میرا یہ تھا کہ ساری پکچر ایک دفعہ پھر آپ کے ذہن میں منظر نامہ جو ہے وہ گھوم جائے.
اب سے بہت گھنٹے پہلے امریکہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جیک سلیون نے جو کلیئر پوزیشن لی میڈیا کے سامنے، جہاں کویسچن آنسرز بھی انہوں نے لیے اور انہوں نے اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ پریس کے اندر مسلسل یہ تاثر ہے جیسے امریکہ اور کینیڈا کے درمیان اس ایشو میں کوئی فرق ہے، کوئی ڈفرنس پایا جاتا ہے اور ہم شاید کینیڈا کے ساتھ نہیں کھڑے، اور میں اس امپریشن کو زائل کرنا چاہتا ہوں. تو میں آپ کو وہ پوری اسٹیٹمنٹ کوئی 1 منٹ کی ہے، میں یہاں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. We heard from the Canadian Prime Minister publicly about the allegations. We went out publicly ourselves and expressed our deep concern about them, our support for a law enforcement process to get to the bottom of exactly what happened and to ensure that the perpetrators are held accountable. I'm not going to get into the substance of private diplomatic conversations, but we are in constant contact with our Canadian counterparts. We are consulting with them closely. We support the efforts that they are undertaking in this investigation, and we have also been in touch with the Indian government as well. And I will leave it at that for today, only to say that I have seen in the press some efforts to try to drive a wedge between the United States and Canada on this issue, and I firmly reject the idea that there is a wedge between the U.S. and Canada. We have deep concerns about the allegations, and we would like to see this investigation carried forward and the perpetrators held to account. That is what the United States has stood for from the moment this emerged in public, and we will continue to stand for that until this fully plays its way out. I'm not going to get into private diplomatic conversations that have either already happened or are going to happen on this topic, only to say that we have been and will be in contact with the Indians at high levels on this issue. It is a matter of concern for us. It is something we take seriously. It is something we will keep working on. And we will do that regardless of the country. There's not some special exemption you get for actions like this. Regardless of the country, we will stand up and defend our basic principles. And we will also consult closely with allies like Canada as they pursue their law enforcement and diplomatic process. اب آپ نے امریکہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جیک سلیون کو سنا. یہ کوئی 20-12-18 گھنٹے پہلے ان کی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی. اس کے بعد پھر ٹونی بلنکن کی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی. اچھا، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک کامن عام آرڈنری جو ہندوستانی ہے، اس وقت ظاہر ہے کہ وہ بھی چیز ہو رہی ہے کہ پاکستانی اس میں سے توا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، مزہ لینا چاہ رہے ہیں. ایک انڈین پاکستانی ڈبیٹ الگ سے ہو رہی ہے جو بالکل بیکار قسم کی ڈبیٹ ہے. پاکستانی اس ڈبیٹ میں کوئی بہت زیادہ میٹر نہیں کرتے تھے، اب تک تو نہیں کرتے تھے، لیکن ابھی کچھ اور ہونے والا ہے جس کی وجہ سے یہ میٹر شاید اس میں کرنے لگ جائیں. لیکن یہ مسئلہ انڈیا پاکستان کا بالکل بھی نہیں ہے، اور بدقسمتی سے جب بھی میں اس ایشو کے اوپر بات کرتا ہوں تو 99.98% ہندوستانیوں کے ذہن میں آتا ہے کہ میں اپنا پاکستانی بغض ٹھنڈا کر رہا ہوں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنا چاہ رہا ہوں. میری پاکستانی نفرت پائی جاتی ہے شاید کوئی ہندوستان سے بالکل بھی نہیں ہے. اگر پاکستانی میڈیا میں کوئی انڈوفائل کیریکٹر ہے جو ہندوستان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہے، اگر 2019 سے میری ویڈیوز دیکھیں، 2020 میں دیکھیں، چائنا انڈیا کانفلکٹ میں جو تمام پازیٹیو ایٹریبیوٹس کو سراہتا ہے، جس نے نہرو اور گاندھی اور انڈیا کی پالیٹکس کے بارے میں بہت پڑھ لکھا ہے، تو وہ صرف میں کلیم کر سکتا ہوں. میرے ساتھ شاید رضا رومی ہو سکتے ہیں یا رضا رومی کی طرح کے 1-2 اور لوگ ہوں گے، ورنہ آپ کو پاکستان میں ایسے لوگ نہیں ملیں گے جنہوں نے اتنا ڈیپلی انڈین اسٹرکچر کو دیکھتے بھی ہوں اور اس میں انٹرسٹ بھی رکھتے ہوں. یہاں پہ مسئلہ کچھ اور ہے. کیا جیک سلیون، اینتھنی بلنکن، امریکن میڈیا، کینیڈینز جو ہیں یہ ہندوستان کے خلاف ہیں؟ ہرگز نہیں. امریکہ کو، مغربی دنیا کو ہندوستان کی بڑی ضرورت ہے. وہ ہندوستان کو ایک بڑے ویلیوڈ پارٹنر اور ایلائی کے طور پہ دیکھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی سویلائزیشن، کلچر، لیگل سسٹم، کورٹ سسٹم، فارم آف گورنمنٹ، ڈائسپورا جو ہے یہ کریشن ہے ویسٹرن تھاٹ کی. وہ اس کو ایک ڈیرائیوڈ کلچر کے طور پہ دیکھتے ہیں اور وہ چین کو ایک ایلین تھریٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ بہت سے ہندوستانی کہتے رہتے ہیں ہماری بڑی ایسی قسم کی سویلائزیشن ہے اور ویسٹ کو چیلنج کرتے رہتے ہیں، لیکن ویسٹ کے تھنکرز ہندوستان کی سویلائزیشن کو ایک چیلنجنگ سویلائزیشن کے طور پر نہیں دیکھتے. وہ اسے ایک کو آپٹڈ فرینڈلی ایلائی سویلائزیشن کے طور پہ دیکھتے ہیں، اور اس سٹیج پہ ان کی ایک اسٹریٹجک نیڈ ہے چائنا کو کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے. لیکن ایون ادروائز ہندوستان کو پچھلے 50-60 سال سے، مہاتما گاندھی کے زمانے کے بعد سے، جب سے انڈین انٹلیکچوئل نارتھ امریکہ میں آئے ہیں، یونیورسٹیز میں انہوں نے پڑھانا شروع کیا، دیر آر کراپس آف اسٹوڈنٹس اینڈ پروفیسرز جو انڈین پروفیسرز نے جن کو پڑھا کے آج خود اسکالر بن گئے ہیں لوگ نارتھ امریکہ کے اندر. تو ہندوستان کا ایک بڑا پازیٹیو امیج جو ہے وہ رہا. یہاں پہ مسئلہ کیا ہے؟ یہاں مسئلہ یہ ہے، یہاں کوئی بلیک میل نہیں ہو رہا in the ordinary sense of it. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ
जिसको कहा जा रहा है कि हिंदुस्तानी हुकूमत या रियासत के एजेंट्स ने ये कत्ल किया है, और हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है एज पर एनालिसिस कि ये कत्ल इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने ही मास्टरमाइंड किया होगा। इसने नॉर्थ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशनल democratic, liberal democratic order of freedom of expression and protection for minority and minority point of view के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो पैदा करती है। और ये एक बड़ी कमजोरी आपको नजर आ रही है हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग के अंदर, कि उनको ये समझ ही नहीं आई कि ये क्राइसिस जो है ये इस तरह से खड़ा हो जाएगा। उन्होंने इस चीज को देखा कि, और वो आर्गुमेंट्स क्या दे रहे हैं कि इसराइल करता रहा है, अमेरिका करता रहा है, और अब वो एक नया इशू उठा रहे हैं कि पाकिस्तान भी करता रहा है। करीमा बलोच के हवाले से, साजिद हुसैन के हवाले से, साजिद हुसैन इन स्वीडन, करीमा बलोच इन दिसंबर 2020 इन कनाडा, ये शूट चुका है। हिंदुस्तानी साइट्स के ऊपर आपको ये इशू नजर आएगा, मैं भी एक दो आपको दिखा देता हूँ, लेकिन ये इशू उठ रहा है और साइट से ज्यादा ये कहा जा रहा है कैनेडियन अथॉरिटीज को कि आपने यानी आपने इसको, लेकिन यहाँ इशू क्या है, पहले उस इशू पे आ जाए। इशू ये है कि मैं पूरी जो ट्राई स्टेट एरिया है, वर्जीनिया का, मैरीलैंड का और डीसी का, इसमें गाड़ी मुख्तलिफ जगहों पे खड़ी करता हूँ, 5-5 मील में चलता हूँ खूबसूरत इलाकों के अंदर जो ग्रीन एरियाज हैं, जो यूजुअली आपको पता है मैं वॉक बहुत करता हूँ। सो एक दफ़ा मैं 5-5, 6-6 मील चलता हूँ, एफ्लुएंट एरियाज में भी चला हूँ, गरीब इलाकों में भी चला हूँ। गरीब इलाके जो हैं बाज, जहाँ पे ब्लैक्स ज़्यादा हैं, एफ्रो अमेरिकन हैं, वहाँ आपको एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी नज़र आती है। वहाँ पे आपको कई दफ़ा जो खिड़कियाँ हैं उसके ऊपर जालियाँ नज़र आती हैं, ग्रिल्स नज़र आ जाती हैं, ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा नज़र आ जाते हैं, आपको शीशे की दीवारें और शीशे की बड़ी बड़ी खिड़कियाँ नज़र नहीं आती हैं, गाड़ियाँ प्रोटेक्टेड नज़र आती हैं। इस तरह की डिफरेंट सिचुएशन होती है। ठीक, आई एम श्योर बहुत से लोग पूरे अमेरिका के अंदर ये सिचुएशन है। इसी तरह अमेरिका के सबर्बन में जो रिच एरियाज और एफ्लुएंट एरियाज हैं, मैं हैरान होकर हैरान होता हूँ कि 2-2, 3-3 एकड़ के घर हैं, जो 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 मिलियन डॉलर के घर हैं, और उनमें एक्सपेंसिव तरीन गाड़ियां खड़ी हैं। मतलब कहीं फेरारीज खड़ी हैं, कहीं पोर्श खड़ी हैं, कहीं बहुत महंगी एसयूवीज खड़ी हैं, मतलब लॉन्स के अंदर इतना सामान पड़ा हुआ है, अमेजोन बड़ी महंगी चीजें बाहर रख के चला गया है, लेकिन कोई ना पुलिस नजर आती है, ना कोई प्राइवेट सिक्योरिटी नजर आती है, ना कोई गार्ड नजर आते हैं। ये ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिक्योरिटी कंपनीज हैं जैसे ADT है, उसके बाद जगहों पे आपको नजर आ जाते हैं लगे हुए कि दिस प्रॉपर्टी इज बीइंग प्रोटेक्टेड बाय द ADT, या कहीं पुलिस का नोटिस नजर आ जाता है। लेकिन मुझे कभी पिछले साल में ना तो पुलिस नजर आई है, ना लोगों के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड नजर आए। मैं पाकिस्तान के सबसे अमीर तरीन इलाकों में रहा हूँ, F6, F7, F8 के अंदर हर दूसरा घर जो है उसके पास 2-3 गार्ड खड़े होते हैं, बंदूकें लोगों ने रखी हुई हैं, दीवारें बहुत ऊंची हैं, खारदार ताले लगाए हुए। कॉन्सेप्ट बड़ा डिफरेंट है। नॉर्थ अमेरिका के एफ्लुएंट इलाकों के अंदर जो सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है कि आपने एक कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। यहाँ मैं कांग्रेसमैन सेनेटर को मुझे देखने का मौका मिला, ये खुद गाड़ी चला के आते हैं, कोई गार्ड नहीं होते उनके साथ, कोई उनके आगे पीछे पुलिस प्रोटेक्शन गाड़ियां नहीं होती। तो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है। ये बेसिक चीज थी समझाने के बाद अब मैं असल चीज के ऊपर आता हूँ। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप जो हैं ये इमिग्रेंट सोसाइटीज हैं। गुज़िश्ता 50, 60, 70 बरस में बहुत बड़ी तादाद में ये यहाँ इमिग्रेंट्स आए, जिन्होंने यहाँ के कल्चर, यहाँ की वैल्यूज, यहाँ की तर्ज जिंदगी को उन्होंने एडॉप्ट किया, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। लोग एक सूटकेस में आए थे, ये $1000 जेब में रख के आए थे, और वो आज मल्टी मिलियनर बन चुके हैं। मैं कम से कम 10 ऐसे पाकिस्तानियों को मिल चुका हूँ, एंड आई एम श्योर के सैकड़ों ऐसे हिंदुस्तानी भी होंगे जो बहुत प्राइड से ये कहते हैं कि वो गरीब थे, बहुत लोअर मिडिल क्लास से यहाँ आए, बहुत अमीर हो गए। ये जो पूरा आर्किटेक्चर है इन सोसाइटीज का, इसके अंदर एक लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर और प्रोटेक्शन जो है वो इनबिल्ट है। यहाँ हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, ईरानी, अरब, तुर्की, आज़रबाईजान के लोग, चीन के, ताइवान के, नॉर्थ कोरिया के, हर जगह के इमिग्रेंट्स मौजूद। मुझे स्कूलों और कॉलेजों में जाने का मौका मिला है, बोलने का मौका मिला, स्कूल के फंक्शन देखने का मौका मिला, कॉलेजेस के फंक्शन देखने का मौका मिला। हर जगह पे 100 से ज्यादा नेशनैलिटीज के ओरिजिन के यंग बच्चे, भांत भांत के बच्चे। लोगों का पाकिस्तान, हिंदुस्तान में शायद तस्वर ये होगा जो यहाँ नहीं रहे, कि एक स्कूल के अंदर आपको गोरे बच्चे नजर आते होंगे। आपको गोरे बच्चे 50% भी नजर नहीं आते। अगर आपके ज़हन में है कि अमेरिका ब्लॉन्ड है, यहाँ ब्लू आइज हैं, ग्रीन आइज हैं, ऐसा हरगिज नहीं। अमेरिका में काले बाल हैं, अमेरिका में ब्लॉन्ड बाल हैं, अमेरिका में ब्राउन बाल हैं, अमेरिका में ब्राउन आंखें हैं। हर किस्म के लोग जो हैं वो अमेरिकन हैं, और ये एक आर्किटेक्चर है सोसाइटी का जिसके अंदर सर्टेन इनबिल्ट वैल्यूज जो हैं वो इसके अंदर जुड़ी हुई। हिंदुस्तान की एजेंसी के इररिस्पॉन्सिबल एक्शन ने, और कोई शक नहीं होना चाहिए किसी के जहन में रत्ती भर भी, हिंदुस्तानी होने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने आप को बेवकूफ बनाएं। एक कोई साफ नजर आ रहा है कि ये
इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने वो थी ना जो फिल्म थी अब तक 56 जिसमें नाना पाटेकर कहता है ठोक दो, उन्होंने ठोक दिए और ठोकते हुए उन्होंने सोचा नहीं है कि इसकी कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक लिबरल ऑर्डर के लिए इसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी। इस वजह से एक क्राइसिस खड़ा हो रहा है और मुझे लग रहा है, मुझे शक ये है कि बहुत जल्दी आप ये देखेंगे कि ब्रिटिश को भी इस पे पोजीशन लेनी पड़ जाएगी, ऑस्ट्रेलियंस को भी लेनी पड़ जाएगी, न्यूजीलैंडर्स को भी लेनी पड़ जाएगी और हो सकता है कि प्रेशर बढ़ा क्योंकि बिहाइंड द सीन्स डिप्लोमेसी हो रही होगी तो फ्रांस और जर्मनी को भी पोजीशन लेनी पड़ेगी। ये क्या पोजीशन ले रहे हैं? ये पोजीशन ये ले रहे हैं कि हिंदुस्तान की हुकूमत को इस चीज को एडमिट करके इसकी सीरियस इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें आइडेंटिफाई करके उन्हें रोग कैरेक्टर्स डिक्लेयर करें, उनको किसी न किसी किस्म की सजा दें ताकि एक करेक्टिव मैकेनिज्म बने और हमारा और आपका रिलेशनशिप आगे चले। वो ये नहीं कह रहे कि हिंदुस्तान बुरा है, इंडिया रोग हो गया है, ये पाकिस्तानी बचगाना सेंटिमेंटालिटी में ना जाएं। वो ठीक है, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस हुकूमत लोगों को अपनी एक खार निकालने का मौका मिल रहा है, उनको इसे खेलने का मौका मिल रहा है, लेकिन ये मामला इससे बहुत ज्यादा सीरियस है। और मैं अगली चीज पे भी आता हूं। अब मैं आपको वो टुकड़ा सुनाता हूं जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का 1 मिनट का शॉट है टोनी ब्लिंकन का, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। We are deeply concerned about the allegations that Prime Minister Trudeau has raised. We have been consulting throughout very closely with our Canadian colleagues, and not just consulting, coordinating with them on this issue. And from our perspective, it is critical that the Canadian investigation proceed, and it would be important that India work with the Canadians on this investigation. We want to see accountability, and it's important that the investigation run its course and lead to that result. I'm not going to characterize or otherwise speak to diplomatic conversations that we've had. We've been engaged directly with the Indian government as well. And again, I think the most productive thing that can happen now is to see this investigation move forward, be completed, and we would hope that our Indian friends would cooperate with that investigation as well. More broadly, and you've heard me speak to this, we are extremely vigilant about any instances of alleged transnational repression, something we take very, very seriously. And I think it's important more broadly for the international system that any country that might consider engaging in such acts not do so. So it's something that we're also focused on in a much broader way. अच्छा, अब टोनी ब्लिंकन के टुकड़े के आखिर में टोनी ब्लिंकन भी रीअफर्म करते हैं सपोर्ट टू द कैनेडियंस। ये रीअफर्म किया जा रहा है। इनफैक्ट यूएस एम्बेसडर टू कनाडा ऑलरेडी, मेरा ख्याल है कोहन नोम है उनका, आई थिंक मैंने नाम लिखा था, उनका क्या नाम था, बहरहाल उन्होंने ऑलरेडी असर्ट किया है कि 5 आईज इंटेलिजेंस है, उनकी कंट्रीब्यूशन थी टू कैनेडियन इन्वेस्टिगेशन और यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। मतलब इंडियंस को मसलसल कोशिश करें ना कि जस्टिन ट्रूडो को आइसोलेट करें, उसे कहीं नहीं अकेला है, पागल है, ये खालिस्तानियों के हाथ में खेल रहा है, इसको खालिस्तानियों की जरूरत है। तो जब आपको अमेरिकन सोर्सेज ये कहते हुए मिलते हैं कि 5 आई की सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस जो फेडअप था, जो फीड थी और जो उसकी जो एक पिक्चर दी गई है, उसके नतीजे में जस्टिन ट्रूडो ने पोजीशन लिए, तो वो फिर उन फैक्ट्स की जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं। अब आपको देखेंगे इस वक्त 1 दर्जन से ज्यादा, आधे दर्जन की अमेरिकन ऑफिशियल जो हैं डिफरेंट पोजीशंस में, वो इस चीज को वादे कर चुके हैं कि कैनेडियंस अकेले नहीं है, हम उनके साथ खड़े। इसका ताल्लुक ठीक है, इसका इकोनॉमी भी है, बायलैटरल ट्रेड भी है, 1.2 ट्रिलियन का, दोनों सोसाइटीज जुड़ी हुई हैं, कॉमन सिटीजन सबको, ये वो मसला वो नहीं। मसला उस लिबरल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर का है जिसको अगर आप इसको प्रोटेक्ट नहीं करते, उस पर आप स्टैंड नहीं लेते, तो अनजिप हो जाएगा। ये दोनों सोसाइटीज जो हैं, इसमें 100 से ज्यादा मुख्तलिफ मुल्कों की 150 कम्युनिटीज यहाँ पे अपनी जुबानें बोलती हैं, सब एक दूसरे के खिलाफ है। ये सारे 2 नंबर थर्ड वर्ल्ड जो है ना, इसको क्या कहेंगे, नफरतें पाली हुई हैं, नफरतें पाली हुई हैं। लुक एट दिस, ये आरएसएस, बीजेपी, हिंदुस्तान, नफरत मुसलमानों से, नफरत पाकिस्तानियों से, अब सिखों से नफरत, पाकिस्तान में अहमदियों से नफरत, कादियानियों से नफरत, शियों से नफरत, हिंदू से नफरत, इससे नफरत, उससे नफरत, ब्लेसमी का इशू। तो ये अपने सारे प्रेजुडिस अगर लेकर यहाँ पे आ जाएंगे तो ये तो सारा का सारा जो ढांचा है सोसाइटी का, ये अनजिप कर जाएगा। तो जब आप एनएसए को बोलते देखते हैं, जब आप टोनी ब्लिंकन को देखते हैं, जब आप एक बहुत ही सीरियस शक्ल के जस्टिन ट्रूडो को देखते हैं, तो आपको समझने की जरूरत है कि ये ड्रामा नहीं हो रहा, ये एक सीरियस किस्म की सिचुएशन है
جس کی ریزولوشن اس چیز پہ ہوگی کہ ہندوستان کو جس طرح سے جو MBS فارمولا جس کو میں کہتا ہوں, میں نے ٹویٹ لکھا تھا, بہت سے پڑھے لکھے انڈینز نے مجھ سے ایگری کیا کہ ڈاکٹر مودی آپ ٹھیک کہتے ہیں, دس از دی اونلی وے فارورڈ. جس طرح سے محمد بن سلمان نے تو خیر $1 بلین خرچ کر دیے PR میں, دنیا کے سارے ملک اپنے ساتھ اکٹھے کر دیے, ڈونلڈ ٹرمپ کی جیب میں پتہ نہیں کتنے پیسے ڈال دیے امریکی حکومت کو, اتنا اس نے اسلحہ خرید لیا اپنی جان بچانے کے لیے. اسی طرح سے اینڈ فارمولا کیا ہے کہ MBS فارمولے کے طور پہ ہندوستان کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ کچھ لوگوں سے یہ غلطی ہو گئی ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ ہو سکتا ہے, اٹس کوائٹ پاسبل کہ پرائم منسٹر نریندر مودی جو ہیں وہ کتنے ہی بیوقوف کیوں نہ ہو, انہوں نے اس کو سینکشن نہیں کیا ہوگا. ان کو ضرورت نہیں ہے کہ خالصانی ایشو اٹھا کے اپنے الیکشن میں پاپولیرٹی حاصل کریں. وہ ابھی یہ دیکھنا ہے کہ مسجد کو شہید کر دیں گے وہاں پہ گیان وپی میں کہیں پہ, وہ اور ان کے پاس بڑے ایشوز ہیں کھیلنے کے لیے, یا آزاد کشمیر میں کچھ کیا جا سکتا ہے. یہ غلطی را سے ہوئی ہوگی, اور مجھے بہت یقین ہے کہ انڈیا کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز اپنا سر پیٹ رہی ہوگی. ان سے کسی نے نہیں پوچھا ہوگا, اگر ان کے سامنے یہ چیز رکھی جاتی کہ ہم اس طرح سے ٹھوکنے لگے ہیں اب تک 56 والی صورت میں نانا پاٹیکر کی لینگویج کے اندر, تو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز نے ڈیفینیٹلی چیخیں مارنی تھیں کہ خدا را نارتھ امریکہ میں یہ نہ کریں, پاکستان میں یہ چیز چل جاتی ہے, بنگلہ دیش میں چل سکتی ہے, یہاں نہ کریں. تو یہ ان کو اس کا حل جو ہے وہ نکالنا پڑے گا, مجھے بہت امید ہے کہ نکالیں گے. اب اس کے ساتھ کریمہ بلوچ کہاں فٹ ہو رہی ہے, اس میں ساجد حسین کہاں فٹ ہو رہا ہے؟ بیکاز جب ہندوستانیوں کو پڑھی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 72 گھنٹوں میں ان کو اسامہ بن لادن بھی یاد آ گیا ہے, ان کو اور بھی بڑی چیزیں یاد آ رہی ہیں پوری دنیا میں, ان کو سلیمان قاسم سلیمانی بھی یاد آ گیا ہے, ان کو سب کچھ یاد آ گیا ہے. تو ان کو ظاہر ہے اب کریمہ بلوچ کی جو مسٹیریس ڈیتھ ہوئی تھی, ان کی جو مسٹیریس ڈس اپیئرنس ہوئی تھی اس بلوچ ڈسیڈنٹ کی, بہت ہی مناسب خاتون, بہت ہی امپریسو خاتون. اگر ان کی آپ تصویریں دیکھیں, میں نے تصویریں دیکھی ہیں, تو December 20 کو وہ ڈس اپیئر ہوتی ہے اور 1.5-2 دن کے بعد اس کی لاش پانی سے ملتی ہے اور لیک آنٹیریو کے علاقے میں. اب پرابلم یہ ہے کہ ساجد حسین کی اسی سال مئی 2020 میں سویڈن میں ڈیتھ ہوتی ہے, وہ بھی پانی سے ملتی ہے. اور اب ہندوستانی ذرائع ابلاغ یہ کہہ رہے ہیں کہ آذربائیجان یا کردستان, ترکمنستان میں بھی کسی بلوچ ڈیسیڈنٹ کو اسی طرح سے پانی میں اس کی ہوئی ہے ڈیتھ. پانی کا میں نے پوچھا ہے کسی پولیسنگ آفیسر سے کہ اس کی کیا وجہ, تو پانی سے آپ سرکمسٹانسز کو ختم کر دیتے ہیں, کاز آف ڈیتھ نہیں رہتا ہے, لاش خراب ہو جاتی ہے, مچھلیاں کھا سکتی ہیں, لاش ڈسٹروائے ہو سکتی ہے, لیکن پلازیبل ڈینائبلٹی بھی رہتی ہے. ہندوستانی سورسز نے غلطی یہ کر دی ہے کہ انہوں نے گولیاں مار کے ٹھا کر کے بالکل نانا پاٹیکر کو انہوں نے اب تک 56 کو بہت انہوں نے سیریسلی لیا ہوا ہے. اور دوسری طرف جو دوسری انٹیلیجنس ایجنسی نے اگر واقعی یہ قتل کیے ہیں, مجھے نہیں پتا قتل کیے ہیں کریمہ بلوچ اور ساجد حسین کے, تو انہوں نے اپنی پلازیبل ڈینائبلٹی رکھی ہے کہ یہ حادثہ دکھا کے گیا. لیکن اب یہ حادثہ رہنے نہیں لگا کیونکہ ہندوستانیوں کو مصیبت پڑ گئی ہے, وہ اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں کینیڈا کے اندر, یہ ایشو اٹھے گا. مجھے بہت شک ہے کہ کریمہ بلوچ جو ہیں ان کے مرڈر کی بھی ری انویسٹیگیشن کینیڈینز کو کرنی پڑ جائے گی. یہ بہت مشکل کام ان کے لیے نہیں ہے, وہ دوبارہ اس کی ری انویسٹیگیشن کریں گے. بہت سے کینیڈین پولیسنگ آرگنائزیشنز اور آفیسرز کو پہلے ہی شک ہے, اگر آپ نیٹ پہ دیکھیں, کہ کریمہ بلوچ ہیز ناٹ بین پراپرلی انویسٹیگیٹڈ. اسی طرح سے سویڈن کے اندر ساجد حسین بھی کا کیس بھی کھل سکتا ہے. اور سب سے بڑا جو کیس ہے جو پاکستانی کو خود اٹھانا چاہیے, شہید ارشد شریف کا جو قتل ہوا ہے کینیا کے اندر, اس پہ تو ہیئرنگ ہونی چاہیے کہیں نہ کہیں, امریکہ میں, برطانیہ میں, امریکہ میں کانگریشنل ہیئرنگ ہونی چاہیے کہ کیا ہوا. اب ٹونی بلنکن کی میں کہنا ہی بھول گیا, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, واٹ از ہی سیئنگ؟ ہی سیئنگ کہ ٹرانس نیشنل ریپریشن کو ہم دیکھ رہے ہیں, we would take a stand on transnational repression. یہ کیا ہے؟ میں نے پچھلے ویلاگ میں 1-2 ویلاگس میں آپ کو بتایا تھا کہ نارتھ امریکہ میں گزشتہ 4-5 برس سے ایک نیا لیگل کانسیپٹ گرو کر رہا ہے کہ یہ جو ہوم کنٹریز ہیں, ترکی ہو, عراق ہو, سیریا ہو, رشیا ہو, چائنا ہو, اس میں پاکستان نہیں تھا, پاکستان بھی اس میں آ جائے گا. اب انڈیا کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہے کہ یہ ٹرانس نیشنل ریپریشن ہے کہ ان ملکوں کے آئے ہوئے شہریوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے, ان سے ان کی لبرل ڈیموکریٹک رائٹس اور فریڈم آف ایکسپریشن چھیننے کے لیے, ان کی کنٹریز آف اوریجن کے اندر سے جو دہشت گردی کی جاتی ہے, جو دہشت گردی شکل جو میرے خلاف کی جا رہی ہے, فار انسٹنس کبھی ایک کیس بناتے ہیں, کبھی دوسرا کیس بناتے ہیں, کبھی دہشت گردی کا کیس بناتے ہیں, کبھی ٹریزن کا کیس بناتے ہیں, یہ بھی ٹرانس نیشنل ریپریشن میں آتا ہے. لیکن پاگل ہیں, نہیں سوچتے ہیں, اندھے ہوئے ہیں, طاقت کے نشے میں اندھے ہوئے ہیں. اب سیکرٹری آف اسٹیٹ کہہ رہا ہے کہ ہم ٹرانس نیشنل ریپریشن کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں. تو ٹرانس نیشنل ریپریشن کا جو قانون ابھی پڑا ہوا تھا سینٹ کے سامنے بائی پارٹیزن, اب وہ تیزی سے سفر کرے گا. ٹرانس نیشنل لا کے تحت شہید ارشد شریف جو ہے, اس کا ایشو بھی اٹھ سکتا ہے. اب ظاہر ہے فوری طور پہ بہت سے بیوقوف لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آئے گا, چونکہ بیوقوفی ڈرم کی گئی ہے پاکستان اور ہندوستان دونوں ملکوں کے اندر, انجیکشن لگا کے گھٹی میں بیوقوفی کے ٹیکے لگائے کہ اپنے ملک کے خلاف بات کر رہے ہیں, اپنے ملک کو ذلیل کر رہے ہیں, اپنے ملک کو بیرونی دنیا میں ہیوملیٹ کر رہے ہیں. آپ نے کبھی کہیں سنا ہے امریکہ کے بارے میں کہ یار امریکہ کی پالیسی پہ اس لیے کرٹیسائز نہ کرو کہ امریکہ کے خلاف بات کر رہے ہیں, امریکہ بدنام ہو جائے گا, یا برطانیہ بدنام ہو جائے گا, یا جرمنی بدنام ہو جائے گا, یا فرانس بدنام ہو جائے گا. چپ کرو, اگر فرانس نے قتل کیا بھی ہے تو اس کی بات
نہ کرو بیکاز فرانس بدنام ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا بھائی. جب آپ کرٹیسزم کرتے ہیں اپنے ملکوں کو, آپ ان ملکوں کو امپروو کرنا چاہتے ہیں. شہید ارشد شریف کا قتل کیا کور کمانڈرز نے بیٹھ کے سینکشن کیا؟ کیا شہید ارشد شریف کا قتل جی ایچ کیو کے اندر میٹنگ ہوئی ہے کہ اس کو قتل کر دو؟ کیا شہید ارشد شریف کے قتل کے اوپر اپارا میں میٹنگ ہوئی ہے؟ آئی ایس آئی نے ڈیسائیڈ کیا اس کو مارنے کا؟ یہ روگ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو اس قسم کے قتل کرتے ہیں. کریمہ بلوچ کا مرڈر روگ ہے اگر یہ ہوا ہے مرڈر. ساجد حسین اگر مرڈر ہوا ہے روگ ایلیمنٹ ہے. اسی طرح سے ہردیپ سنگھ نجار کا جو مرڈر ہے یہ روگ ایلیمنٹس نے کیا ہے. انڈیا کو ان روگ ایلیمنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا. یہ انٹرسٹنگ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جو شیپ ہو رہی ہیں, اور جیسے جیسے یہ شیپ ہوں گی آئی ول کیپ آن کمنٹنگ آن دیم. تھینک یو.